بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر فن اول قواعد کلیہ کی نوع ثانی جو کہ ایسے قواعد پر مشتمل ہے جو اجماع سے ثابت ہیں، اور یہ کل 19 قواعد ہیں جن میں سے پہلے قاعدے کا درس جاری ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کی تفصیلات کل کے درس میں گزری، بڑی سنجلک بحث ہے، مشکل باتیں ہیں، اور اس کا اصل محمل متعین کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی پریشان رہے گا کہ کیا مطلب کہ اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ ہم نے یہ بتا دیا تھا مثالوں کی روشنی میں، لیکن فروع اور جزیات سے مصنف نے تو یہ بات بہت واضح کر دی، لیکن آخر میں کچھ استثنائی مثالیں ذکر کی، کچھ مسائل مستثنا، جن میں سے دو کا ذکر کیا کہ اگر ایک اجتہاد سے کوئی مسئلہ طے ہو جائے تو کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس اجتہاد کو توڑ دیا جائے۔ یہی تو مطلب ہوتا ہے استثناء کا، کہ کچھ مسائل ہیں جو اس سے مستثنا ہیں۔ اصل میں کچھ تنبیہات پیش کی ہیں مصنف نے، تو ان کو سمجھنے کے لیے میں یہ تمہید کر رہا ہوں کہ ان تنبیہات کی ضرورت کیا ہے۔ آپ تنبیہات کی تفصیل پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس تفصیل میں یا اس قاعدے کے تحت ان تنبیہات کی چنداں ضرورت نہیں ہے، لیکن استطراداً بعض مصنف کچھ اضافی باتیں ذکر کر دیتے ہیں، تو ضرورت نہ ہونے کی بنیاد پر ان اضافی بحثوں کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چلیے ہم ترجمہ کریں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کیا افادہ فرما رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اصل بحث تو یہ ہے کہ اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک اجتہاد ہو چکا، اب اس کے بعد وہی مجتہد دوسرے کیس میں یا اسی جیسے کیس میں اثر نو اس نے غور کیا اور اس کے اجتہاد نے کوئی اور نتیجہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا والا اجتہاد ٹوٹ گیا، یا پھر مجتہد جدید نے اجتہاد تازہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ پہلا والا اجتہاد جو ہے وہ منقوض ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو بات کی وہ کچھ استثنائی مثالیں مسائل مستثنات میں، جیسے ایک بات یہ کہ ایک قاضی نے امور عامہ میں، مفاد عامہ میں کوئی فیصلہ صادر کیا۔ ایک جج نے، ایک قاضی نے مفاد عامہ میں کوئی فیصلہ لیا، اب وہ جج معزول ہو گئے، دوسرے جج آ گئے، اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا اپنی رائے اور ثوابدید کے مطابق کی سابقہ جو رائے تھی یا جو فیصلہ تھا، اب آج کے جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق وہ نہیں ہے، وہ مفید نہیں ہے، اس لیے اسے بدل دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر سابقہ مفتی قاضی نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ایسے ایسے لوگوں کو وظائف دیے جائیں، 50 سال کی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وظائف دیے جائیں بیت المال سے۔ اب 10-20 سال کے بعد حالات بدل گئے اور اس قاضی نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ فیصلہ منسوخ کر دیا جائے اور 50 کے بجائے 60 کی ایج بنا دی جائے۔ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 60 سال کی عمر تک بندہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم فیصلے کرتے رہیں گے تو لوگ اور سست ہو جائیں گے۔ اس طرح کی کوئی مصلحت عامہ ہو جس کی بنیاد پہ یہ چاہے کہ اس فیصلے کو منسوخ کرے، تو بات نئے فیصلے کی نہیں ہو رہی ہے، نئے فیصلہ کرنے کا تو حق ہوتا ہی ہے،
بات پہلے والے فیصلے کو منسوخ کرنے کی ہو رہی ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ اجتہاد تازہ قدیم اجتہاد کو نہیں توڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا وہ بھی نافذ رہے گا اور اب نیا فیصلہ۔ حالانکہ استثنائی مثال یہ ہے کہ یہ اجتہاد اس والے فیصلے کو منسوخ کر دے، تو جتنے لوگوں کو وظیفہ ملتا تھا ان سارے کے وظائف کو منسوخ کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے امور عامہ میں، مفاد عامہ میں، خاص کوئی حادثہ یا کوئی خاص قضیہ رہا ہو، اس میں نہیں ہو سکتا۔ ایک فیصلہ ہو گیا تو نیا قاضی جو ہے نا اسے منسوخ نہیں کر سکتا۔ اگر دعویٰ صحیح ہے، شرائط پورے ہیں، تو اس فیصلے کو نیا قاضی منسوخ نہیں کر سکتا۔ لیکن امور عامہ میں، مفاد عامہ میں، مصلحت عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جی جناب، اب یہ بات جو آ گئی ہے، ایک مثال اور دی تھی کہ پراپرٹی تقسیم کی گئی اور قاضی نے تقسیم کر دیا اپنے حساب سے۔ اب اس کے بعد میں یہ راز کھلا یا یہ بات سامنے آئی کہ وہ جو تقسیم ہوئی تھی وہ گڑبڑ تقسیم تھی، اس میں تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تو اب نیا جو جج ہے یہ اس تقسیم کو توڑ سکتا ہے، بات یہی ہے۔ تو مثالیں ہو گئی، یہ جو نیا جج ہے، نیا قاضی ہے، وہ اس تقسیم کو توڑ سکتا ہے۔ یہ دو مثالیں آ گئی ہیں۔ تو اب پوری بات ملا کر کے یوں سمجھیے کہ بات یہ چل رہی ہے، قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد کو توڑتا نہیں ہے۔ استثناء نے یہ بتایا کہ دو ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ایک اجتہاد یا ایک فیصلہ دوسرے فیصلے کو توڑ سکتا ہے۔ تو بات آ گئی ہے یہ کہ ایک اجتہاد یا ایک قضا یا ایک فیصلہ دوسرے اجتہاد یا قضا یا فیصلے سے منقوض ہو جائے، ہے نا۔ تو اب جو ہے اضافی کچھ مثالیں تنبیہات کے ٹائٹل سے یہ پیش کر رہے ہیں۔ ذرا دقت ہے اس میں کیونکہ ایسے معاملات عام طور پہ ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتے۔ تو چلیے کم سے کم علامہ ابن نجیم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کی باتوں سے برکت کے حصول کے لیے ہم لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ان بحثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے فرماتے تنبیہات الاول، پہلی تنبیہ یہ ہے کہ کثر فی زماننا وقبلہ ان الموثقین یکتبون عقب الواقعہ عند القاضی من بیع ونکاح واجارۃ ووقف واقرار وحکم بموجبہ فهل يمنع النقض لو رفع الى آخر۔ ایک سوال ہے، علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے بھی یہ بہت معاملہ رہا کہ موثقین یعنی جو لوگ توثیق کرتے ہیں فیصلے کی، ایک قاضی نے فیصلہ کر دیا، سنا دیا، تو اب کوئی بندہ ہوتا ہے جو اسے لکھتا ہے نا، نوٹ کرتا ہے، ریکارڈ میں لاتا ہے، ریکارڈ کی کاپی پہ لکھتا ہے۔ ایک فیصلے کی کاپی ہوتی ہے جو جس کا جو مدعی ہے اس کو دے دیا جائے، اور ایک وہ ہے کہ ریکارڈ میں دیوانی کے ریکارڈ میں جو دستاویز ہے اس میں لکھا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ فیصلہ ہو بھی جائے تو ایک آدمی اس کو فائنل کرتا ہے مہر لگا کر کے۔ تو موثقین وہی لوگ ہیں جو اس کی توثیق کرتے ہیں، مہر لگا کر کے اس کو فائنل شیپ دیتے ہیں، اور وہ پھر لے جا کر کے بندے کو جو جس کا کیس تھا وہ اس کو دے دیا گیا۔ اب وہ نفاذ اس کا کیا جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی مہر کہاں ہے، دستخط کہاں ہے۔ فتوے بھی لوگ بولتے ہیں بس تم کہیں سے کمپوز کرا کے لے کے چلے آئے۔ تو یہ موثقین کی توثیق جب ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیڈیٹی بہت مضبوط ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تب جا کے جو ہے نا جو فیصلہ ہے وہ نافذ العمل مانا جائے، اس کے بغیر لوگ مانیں گے نہیں۔ تو موثقین کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ توثیق کرنے والے جو ہے واقعے کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں عند القاضی، قاضی کی موجودگی میں، من بیعین، چاہے وہ بیع کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، اجارے کا معاملہ ہو، وقف کا معاملہ ہو، اقرار کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو بھی قضیہ سامنے آیا اور کسی مدعی نے دعویٰ کیا اور خصم نے انکار کیا، قاضی کے سامنے اس کا پورا پروسیجر گزرا اور قاضی نے فیصلہ لے لیا گواہوں کی اور دستاویزات کی بنیاد پہ، اور فیصلہ لینے کے بعد
اب وہ توثیق کے لیے موثق کے پاس گیا اور قاضی موجود ہے، تو وہ موثق کیا کرتا ہے، آخر میں لکھ دیتا ہے وَحُکْمٌ بِمُوجَبِهِ، ٹھیک ہے، یہ عطف نہیں ہے وَحُکْمٌ بِمُوجَبِهِ اقرار پہ، بلکہ یہ اصل میں مفعول ہے یکتبون کا، یکتبون جو ہے موثقین یکتبون، اس کا مفعول ہے وحکم بموجبہ۔ یہاں پر دیکھیے حاشیے میں اس کو فرمایا، یہ علامہ شامی والا نسخہ، اور یہ دیکھیں جو نسخہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہاں یہاں پر ہے آگے پیچھے جو بھی عامل ہوگا اس کے اعتبار سے حکم یا حکمن یا قاضی کی طرف اس کی ضمیر راجع ہو تو وحاکم بموجبہ، اور موجب کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا بھی کیس تھا اور اس کا جو مقتضا ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے اس کے مطابق اگر موجب پڑھیں، اور جیم کے کسرے کے ساتھ تو موجب یعنی سبب یا علت، تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یہ موثقین کیا کر دیتے ہیں بہت ہی اختصار میں، پہلے بات یہ سمجھیے کہ بات چل کیا رہی ہے، بات یہ ہے کہ قاضی نے تو علی رؤوس الاشہاد یہ فیصلہ دے دیا کہ چلو تمہاری بیع صحیح ہو گئی یا غلط ہے، بیع فاسد ہے یا باطل ہے، جو بھی فیصلہ دستاویز یا گواہوں کی روشنی میں جو فیصلہ دینا تھا انہوں نے دے دیا اور تفصیلی فیصلہ دیا، لیکن لکھنے والے جو ہیں رجسٹر میں وہ بالکل مختصر، کیونکہ فیصلہ سنا دیا گیا تو اب تفصیل کی کیا ضرورت ہے، لہذا انہوں نے لکھ دیا کہ یہ فیصلہ بیع کا قاضی نے اس کے موجب کے مطابق کر دیا اور یہ فیصلہ صادق کیا جاتا ہے، توثیق کر دی دے دیا۔ لیجئے جناب، وہ جتنے لوگ موجود تھے وہ تو سمجھ گئے، فیصلہ سب کے سامنے ہوا تو سمجھ گئے کہ کیا مطلب ہے، لیکن آگے کسی اور کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا تو حکم بموجبہ کا کیا مطلب سمجھیں گے وہ، کیا مطلب، ہاں بیع کا موجب جو ہے یعنی صحت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیع کی صحت کا حکم دیا گیا یا یہ بیع کی فساد کا حکم دیا گیا، یہ کیا مطلب ہے؟